ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ہر ایک کو زندگی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، اور وہی موت دینے والا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل حالی الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں آپ احباب نے جنگی صورتحال میں تحمل، بردباری، ایمان اور عقیدہ، اس حوالے سے دفاعی معاملات قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ مبارک میں بنیاد مرصوص قرآن پاک کے مقدس کلمات جن کلمات پر ہماری کارروائی ملک پاکستان کے فوج کی اس آپریشن کو جو نام دیا گیا بنیاد مرصوص، اس حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ چند روز پہلے گزرنے والا ہفتہ، اس میں پاکستان اور بھارت کی لڑائی میں افواج پاکستان نے جو آپریشن کیا اسے بنیاد مرصوص کا نام دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملک پاکستان کو، اس قوم کو اور ہماری افواج کو بھرپور کامیابیوں سے نوازا۔ اس پر ہمیں جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی کا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اسباب، طاقت اور قوت جمع کرنا، یہ بھی اسلام نے ہی ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہمیں بتلایا ہے۔ لیکن تمام چیزوں سے بھر کر اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور یقین، اس کی ذات پہ عقیدہ توحید کو اپنانا، یہ سب سے زیادہ ضروری اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو شرک کے زمرے میں، خرافات کے زمرے میں آتی ہیں باتیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ایمان والے جب اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو اللہ پھر ان کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس معرکہ میں کئی ایسی امور ہیں جو قابل قدر اور قابل ستائش ہیں، جن کی وضاحت آج کا مسلمان سوشل میڈیا کے ذریعے
معلومات رکھتا ہے، لیکن اس حوالے سے چند باتیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس جنگ کی ابتدا جو ہے وہ ہم نے نہیں کی، دشمن کی طرف سے ابتدا ہوئی ہے۔ ان کی طرف سے کئی دفعہ حملے ہوئے، لیکن ہم دفاع کرتے رہے، صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے رہے، ساتھ تیاری بھی کرتے رہے۔ پھر بھرپور کوشش کی گئی کہ غزوہ ہند جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ لڑا جائے، جس طرح دین اسلام نے ہمیں تعلیمات سے نوازا ہے۔ اسلامی اصطلاحات میں بنیاد مخصوص اس کا نام رکھا گیا اس آپریشن کا، اور حملہ کرنے سے قبل نماز فجر ادا کی گئی، اور نماز فجر کے بعد اللہ کے حضور دعائیں کی گئی۔ یہی سنت طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب بھی آپ نے کسی قوم پر حملہ کرنا ہوتا، میدان جنگ میں آپ اترتے تو نماز فجر کے بعد حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر جب مشرکین مکہ کے ساتھ ہمارا یہ مسلمانوں کا پہلا حق و باطل کا معرکہ جب ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں، میدان بدر میں دیکھا کہ دشمنوں کی تعداد 1000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313، زیادہ سے زیادہ 319 ہے، مختلف روایات کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنے دامن، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور دعا کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے لگے۔ قوم ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے رہبر و رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سپہ سالار ہے مسلمانوں کے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ مجھ سے پورا کر دے۔ اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھ سے پورا فرما دے۔ اے اللہ اگر اہل اسلام کی جماعت ہلاک ہوگی تو زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہ کلمات تھے جو زبان نبوت سے ادا ہو رہے تھے، انتہائی رقت کے ساتھ اور عاجز و انکساری کے ساتھ۔ اللہ جو میری محنت تھی تیری توفیق سے، وہ ساری کی ساری محنت آپ میدان بدر میں جمع ہے، 313 افراد ہیں، مسلمانوں کا یہ لشکر ہے۔ اللہ اگر یہ آج ناکام رہے تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا ایک بار نہیں کی ہے، بار بار کرتے رہے۔ اور بھی دعائیں ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ و جاوید رہنے والے میرے اللہ ہماری مدد فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے کہ آپ کے کندھوں پر چادر تھی جو نیچے گر چکی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ کی چادر پکڑی اور اسے آپ کے کندھوں پر ڈالا، پھر پیچھے سے چپٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازوؤں میں لے لیا، چادر اٹھائی اپنے کندھوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ دوبارہ رکھی اور پیچھے سے پکڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک فإنہ سینجز لک ما وعدک۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا
اپنے رب کو قسم دینا آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ یقیناً وہ آپ سے کیا ہوا وعدہ اللہ پورا کرے گا، آپ کی آرزو کو پورا فرمائے گا۔ آپ مطمئن رہیں۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر آج تو ان کی ساری کی سب دعائیں فرمائی۔ آج ہماری سپہ سالار، ہماری افواج نے، مسلمان قوم نے بھی ایسے ہی کیا۔ نماز فجر کے بعد اللہ سے دعائیں کی گئی، اللہ سے مدد کا سوال کیا گیا، اللہ سے مانگا گیا، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی گئی، جن دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے اللہ نے ملک پاکستان کو پوری دنیا میں فتح عطا فرمائی اور عزت و آبرو اس کی اور زیادہ دوبالا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم فجر کی نماز کے بعد جو ہے اندھیرے میں ہی دشمن پر حملہ آور ہوتے، اور ایک حدیث میں صحیح بخاری کی الفاظ ہیں، اللہ اکبر خربت خیبر، جب خیبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح حملہ آور ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہم جب کسی قوم کے آنگن میں اتر جاتے ہیں تو انہیں ان کی صبح جو ہے منحوس ہو جاتی ہے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کے اوپر بھروسہ اور اس سے مدد طلب کرنا ایک مسلمان کی یہ بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر سے کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے بھائی جو اس جنگ میں، اس معرکہ میں شہید ہوئے، وہ مساجد کی خدمت کرنے والے نوجوان تھے یا بچے تھے یا بچیاں تھیں یا جو بھی افواج کے افراد تھے، ان تمام کی باعزت طریقے کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی، اور ایک نہیں جگہ جگہ پر ان کے نماز جنازہ ہوئے۔ اور اس موقع پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور ایک موقع پر سب سے زیادہ قرآن مجید کی جس آیت کی بار بار تلاوت ہوتی رہی، بلکہ کچھ وقت تک جو خبریں نشر کرنے والے تھے انہیں یہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا تھا کہ بنیاد مخصوص ہے کیا۔ ایسا چناؤ کیا، اس قرآن پاک کی سورہ صف کی آیت ہے، مکمل آیت میں پڑھتا ہوں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسہ پڑائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑائی لڑنا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اپنی ذاتیات کے لیے نہیں ہے، اپنے مقاصد کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کا جھنڈا کلمات اللہ، اللہ کے دین کو سر بلند رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ اس جملے میں ظلم پر خاموش رہتے ہوئے اسے ڈیلے کرتے چلا جانا ہی مناسب نہیں ہے، بلکہ جہاد کرنا چاہیے۔ جب ظلم پر بار بار خاموشی اختیار کی جاتی ہے، دشمن سمجھتا ہے کہ یہ بزدل ہے، یہ قوم یہ جنگ کا سامنا نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ظلم پر خاموش نہیں رہتے بلکہ جہاد کے رنگ کو بلند کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کود پڑتے ہیں اپنی مکمل تیاری کے ساتھ، دشمن کو پھر ایسا سبق سناتے ہیں کہ وہ صدیوں تک وہ یاد رکھے۔ اسی طرح یہ جہاد جو ہوتا ہے، یہ قتال جو ہوتا ہے، یہ اپنی ذاتیات کے لیے نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ اللہ مجھے اپنی رضا عنایت فرمائے گا، میرا مال، میری جان، میرا سب کچھ لٹ جائے اللہ کی راہ میں تو اس کے بدلہ میں اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اپنی رضا، اپنی خوشنودی عطا فرما دے، تو میرے لیے سب سے بڑا سودا ہے۔ اسی طرح جو ہے جہاد صف باندھ کر کرتے ہیں، جیسا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ ان تینوں باتوں پر جو ہے ہم تھوڑی سی وضاحت سمجھتے ہیں۔ الذین یقاتلون،
جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ان کے بارے میں سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ مسلمانوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو کسی معذوری کے بغیر ہی گھروں میں بیٹھے رہے، وہ میدان میں نہیں نکلے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، جہاد کیا، انہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں کھپا دی اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ برابر نہیں ہے دونوں طبقے، بڑا فرق ہے، لیکن حالانکہ دونوں کو ہی اللہ راضی کرے گا، لیکن درجات کے اعتبار سے جو ہے فرمایا علی القاعدین درجۃ وکل وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑے بڑے درجات ہیں، جو میدان جہاد میں کود پڑے، دشمن کے مقابلہ میں اپنی جانیں بھی اور اپنا مال بھی لٹایا، فرمایا ان کے لیے بہت زیادہ درجات بھی ہیں بلند و بالا، اور ان کے لیے اللہ کی رضا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش کا پروانہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق میرے نیزے کے سایہ کے نیچے ہے، میرا رزق میرے نیزے کے سایہ کے نیچے ہے۔ اور فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِي، اور جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کے مقدر میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرائے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت نہیں دے گا، اس کے لیے اس کا مقدر رسوائی ہے، ذلت ہے، ناکامی ہے۔ لیکن جو میدان جہاد کے راستے کو اپنائے گا، جو دشمن کے مقابلہ میں اپنا مال و متاع اور اپنی جان بھی لڑائے گا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے رضا ہے اور درجات کی خوشخبریاں ہیں، مغفرت کی خوشخبریاں ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو میدان جہاد میں جو ہے حصہ لینا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفس مات علی شعبۃ من نفاق، جسے موت اس حال میں آئی کہ اس نے جہاد نہ کیا، نہ ہی جہاد کی تمنا اپنے دل میں رکھی، آرزو رکھی کہ اللہ کبھی موقع لائے گا تو میں بھی میدان جہاد میں حصہ لوں گا، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ اگر اس کے دل میں یہ آرزو بھی نہیں ہے، تمنا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ منافقت کی موت پر مرا ہے، ایمان کی موت پر نہیں مرا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان جو ہے ایمان کی بنیاد پر دلیر ہوتا ہے، ایمان کی بنیاد پر بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر وقت وہ آرزو مند رہتا ہے کہ اللہ جب بھی کوئی ایسا موقع لائے گا تو میں اپنی مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے سب کچھ لٹا دوں گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کو لازم پکڑے، کیونکہ جہاد کے نام پر اللہ نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے، علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ فإنہ باب من ابواب الجنہ۔ جہاد کے نام پر اللہ نے ایک دروازہ متعین فرما دیا جنت میں، اور جہاد جو ہے تمہارا غم دور کرتا ہے، تمہارا خوف ختم کرتا ہے، تمہیں دلیر اور بہادر بناتا ہے۔ میدان جہاد میں دشمن کے مقابلہ میں نکلنا یہ انسان کے لیے فائدے ہی فائدے، اس کے اندر ناکامی نہیں ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میدان جہاد میں نکلتا ہے اس آدمی کے ناک میں، کانوں میں اگر آلودگی بھی پڑتی ہے، گھٹا مٹی بھی پڑتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت اسے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے دور کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا، اپنا مال اٹھانا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلہ میں خرید لیے ہیں۔ ہماری جانیں، ہمارے مال یہ اللہ کے ہیں۔ ہماری جانیں اور ہمارے اموال، مال و متاع کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اہل ایمان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، کس کے بدلہ میں؟ جنت کے بدلہ میں۔ اہل ایمان کی جانیں اور ان کے اموال اللہ کے ہیں اور اللہ کی جنت اہل ایمان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں اور کافروں کو جہنم رسید کرتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تورات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، انجیل میں بھی، قرآن مجید میں بھی، اور فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑی کون سی ذات ہے جو وعدہ کو پورا کرنے والی ہو؟ اللہ اپنے وعدے کے سچے ہیں، اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ، بس تم خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے اللہ کے سے کیا ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہماری جان اور ہمارے مال کے بدلہ میں اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمانی ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں سورہ صف میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا تمہیں میں آگاہ نہ کروں ایسی تجارت کے بارے میں جس تجارت کو اختیار کرنے سے اللہ دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے۔ فرمایا کہ اس کی بدولت اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، بہترین تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے بدلہ میں اللہ تمہیں جنتوں کے وارث بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ یقاتلون فی سبیل، دوسرا جز اسی آیت کا، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم لا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو، ان سے لڑائی لڑو، لیکن اہل ایمان جب ان پر جنگ مسلط کی جاتی ہے، جب مجبور کیا جاتا ہے جنگ کے لیے، تو پھر یہ اہل ایمان میدانوں میں کود پڑتے ہیں۔ لڑائی کی دعا کرنا اللہ نے ہمیں منع فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا منع ہے، لیکن جب تمہارے پر جنگ مسلط ہو جائے، جیسا کہ یہ جنگ ہمارے پر مسلط کی گئی، کئی دنوں سے تحمل و بردباری کا مظاہرہ کیا جاتا رہا، جب دشمن نے اس بات کی ٹھان لی کہ میں نے لڑنا ہی لڑنا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری طاغوتی طاقتیں بھی جمع ہو گئی، اس کے ساتھ مل گئی، اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی پیدا فرمایا اور مسلمانوں کو اللہ نے سرخرو فرمایا۔ وہی غیر مسلم، وہی طاقتیں جو چند لمحات پہلے اس لڑائی کا حصہ نہیں بن رہی تھی، حالانکہ دل اس پیچھے وہ پوری سپورٹ کرنے والی تھی، لیکن جو ہی جب ان کو منہ دکھانا پڑی، ذلت و رسوائی دشمن کا ان کو سامنے نظر آنا لگا کہ یہ بہت بڑا لاکھوں کی تعداد میں نقصان ہو سکتا ہے، انسانی جانیں جا سکتی ہیں، تو پھر فوراً میدان میں ثالثی کے اختیار کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من بارت قدماہ فی سبیل
فی سبیل اللہ حرمت اللہ علی النار، جس شخص کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوتے ہیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ اس میں یہ سمجھیں کہ پرانے زمانے میں اگر کسی دیوار کو غیر معمولی طور پہ مضبوط کرنا مقصود ہوتا تو چنائی کرنے کے بعد اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں عام طور پر یہ بنیان مرصوص جو قرآن پاک کا کلمہ ہے، اس کا ترجمہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اس کا معنی ہے۔ دیوار کے الفاظ میں کیا جانے والا پرانے زمانے میں اس طریقہ سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانے کا تصور جو ہے، مضبوط ترین دیوار، سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ نے جب یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے حفاظت کے لیے لوہے کے تختوں کی مدد سے دیوار کھڑی کی تو بعد میں حکم دیا آتونی افرغ علیہ کی طرح، اب لو میں اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ یعنی کہ پرانی زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ تو یہ مجاہدین کی یہ دیوار جو ہے، یہ دیوار ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اگر مجاہدین کے دلوں میں ایمان کی دولت نہیں ہے تو پھر یہ کسی کام کی دیوار نہیں ہے۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار تحمل و بردباری، برداشت جو ہے، اس کے اندر خیر و برکت اور اللہ کی نصرت اسی وقت نازل ہوتی ہے جب ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے۔ اگر ایمان سے یہ سینے خالی ہیں تو پھر بڑی بڑی طاقتیں جو ہے انہیں تو نابود ہو جایا کرتی ہیں۔ آج تم دنیا میں تھوڑے اور کمزور ہونے کے باوجود اللہ نے تمہیں سر بلند کیا ہے تو ایمان کی دولت، ایمان کی بنیاد پر، کلمہ توحید کی بنیاد پر۔ ہمیں اس خوشی پر خوشی منائیں، لیکن اس خوشی پر تکبر کے زمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ اپنی جو ٹیکنالوجی پر، اپنے دیگر وسائل پہ اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے گویا کہ ہم اپنی زندگیوں سے ایمان کو نکال کر علیحدہ رکھ دیں۔ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بھی کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان کی بنیاد پر جو ہے اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے، عقیدہ کی بنیاد پر نصرت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اگر تمہارے اندر عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد کا مت سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدین کی ایسی صفیں بناتا ہے جن میں کوئی رخنا یا خلا نہ ہو، اور ایک مجاہد اپنی جگہ پر اس قدر مضبوط ہو کر کھڑا ہوتا ہے کہ دشمن کے لیے گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ ایسے ہی ہمارے افواج نے کردار ادا کیا۔ اس کے اندر انتہائی نظم و نسق سے کام لینا پڑتا ہے، لاپرواہی سے نہیں۔ جس قوم کے اندر نظم و نسق نہ ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ نظم و نسق جو ہے اس کا اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے، ڈسپلن کا اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے کفار کے خلاف جو ہے انتہائی نظم و نسق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ نظم و نسق جو ہے ایک امیر کی اطاعت کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے۔ امیر کی اطاعت کے بغیر یہ نظم و نسق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب سپہ سالار ہی نہیں ہوگا، جب امیر ہی نہیں ہوگا تو پھر نظم و نسق کون پیدا کرے گا؟ لہذا ایک امیر کا ہونا، اس کی اطاعت میں یہ سارے معاملات طے کرنا، ایک سپہ سالار کی زیر نگرانی یہ سارے معاملات طے کرنا یہ ضروری ہے۔ آپس میں متفق اور متحد ہو کر رہنا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں میدان جہاد میں آپسی میں اختلافات کو برائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی اتفاق و اتحاد کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدم رہو۔ ثابت قدمی رہنے سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔
اور جو قومیں آپس میں ثابت قدم رہتی ہیں، برداشت کرتی، جتنے بھی تمہارے اختلافات ہیں، علاقائی اختلافات ہیں، لسانی اختلافات ہیں، جماعتوں کے اختلافات ہیں، کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب تک آپ ایک قوم نہیں بنتے، ایک امت نہیں بنتے، آپس میں اتفاق و اتحاد کی ایک سیسہ پلائی دیوار نہیں بن جاتے ہیں، اس وقت تک اللہ کی مدد نازل نہیں ہوا کرتی۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں اہل ایمان کے ساتھ۔ یاد رکھیں باہم انتشار، تنازعات جو ہے دشمن کا موقع فراہم کرتے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچانے پر غالب آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اور انہیں ثابت قدم رہنے کی تعلیم دو۔ جب تم ثابت قدم رہتے ہو، نظم و نسق کو سنبھالے رکھتے ہو، تو پھر جو ہے اگر تم 20 آدمی ہو تو تم جو ہے 100 پر غالب آئیں گے، اگر تم 100 ہو تو تم 1000 پہ غالب ہوں گے۔ ایسے ہی ہوا کہ ثابت قدم رہنے کی وجہ سے ایمان کی بدولت اللہ نے ہمیں نوازا۔ میدان جہاد میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتے ہیں، یہ ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تولی یوم الزحف، جنگ کے دن، جنگ کے دوران پیٹھ پھیر کر بھاگنا ایک مسلمان کی شایان شان نہیں۔ بنیان محسوس جو ہے، یہ ہمیں قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مسلمان آپس میں پیار و محبت، رحم، شفقت، مہربانی برتنے میں ایک جسم کی مثال رکھتے ہیں۔ آج مسلمان ایک جسم کی مثال ہمیں بننا چاہیے۔ جیسے آپ نے انڈیا کے خلاف جو ہے جنگ لڑی ہے، کیا فلسطینی ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ کشمیری ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی عقیدے کے لوگ ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ آج عرب ریاستیں جو ہیں اکٹھی ہوتی جا دنیاوی مفادات کی خاطر اور ایسی باتیں عبور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیا صرف دنیا ہی دنیا ہے کہ آخرت نہیں ہے؟ ہمیں آخرت کی طرف نظر رکھنا چاہیے اور اپنے مفادات کو ترجیح دینا چاہیے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج قیمتی تحائف دینے کا کیا فائدہ جبکہ ہمارے مسلمان بھائی ایک ایک پانی کے گھونٹ کو ترس رہے ہیں، اموات واقع ہو رہی ہیں فلسطین میں، غزہ میں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم اپنے ہی مسلمانوں کو ذبح کروانے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی ان کی کرتے ہیں جو لاکھوں لوگوں کا خون جن کے رگوں میں ہے، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو ذبح کیا ہے۔ عراق سے لے کر لبنان ہے، شام ہے، فلسطین ہے، غزہ ہے، کشمیر ہے، برما ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کے گلے کاٹے گئے، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا اور ہو رہا ہے، ہمیں اس بارے میں بھی ایک قوم بن کر متحد ہو کر آواز پھیلانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کم از کم اپنی آواز تو بلند کریں، ان کے لیے دعا تو کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جہاں خوشیاں ہیں وہاں غم بھی ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت جو ہے، غزہ اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹتا جا رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، ہم انہیں بھول چکے ہیں۔ خدا را ہمیں انہیں بھی یاد کرنا چاہیے، اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہی بنیں، ان کی آواز بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر اختلافات سے بچیں، اختلافات میں تمہاری قوت کو پارا پارا کر دے گا، تمہاری طاقت کو ہوا میں اڑا دے گا۔ فرمایا کہ پہلی قوموں میں بھی اختلافات ہوئے، فرقے بنے، گروہ بندیاں بنی، میری امت میں گروہ فرقے بندیاں بنیں گی۔ ان قوموں میں 72 بنے فرقے، میری امت میں 76 بنیں گے۔ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے
جو صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، جو اللہ کے نبی اس قسم کی تعلیمات پر ہوگا، وہی فرقہ نجات پائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ کریم نے جو ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ اللہ نے دشمن کے مقابلہ میں ہمیں فتح عطا فرمائی، اللہ ہمیں ایک قوم بنا دے، ہمارے صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ، یہ ساری مدد تیری طرف سے ہے، یہ تیری طرف سے ہم عنایات ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ایسی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما اور انہیں طاقتور بنا، اور کشمیری برما جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما اور ان کی آواز بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ بنیاد مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی دیوار، اللہ ہمیں ایسی دیوار بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں اللہ ہمارے صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں ایک امت بنائے، ایک قوم بنا دے۔ اللہ راسخ العقیدہ مسلمان بنائے۔ اللہ توحید ہمیں ہمارے سینوں میں اللہ روشن کر دے۔ اللہ رسالت ہمارے سینوں میں روشن فرما دے۔ توحید و رسالت کی محبت عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے دین کی محبت پیدا فرما۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں سرخروف فرمایا، اللہ ایسے ہی ہمارے دیگر مسلمان بھائی جہاں جہاں مظلوم ہیں انہیں بھی سرخروف فرما، ان کی مدد فرما اور کامیابی عطا فرما۔ ہماری آواز جو ہے پوری دنیا میں یہ جانا چاہیے کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا ہے، انشاءاللہ آج بھی ہمارا، کل بھی ہمارا، آخر وہ ہمارا ہی ہوگا۔ انشاءاللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو نجات دلانا، ان کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مسئلہ کشمیر کو ہر محاذ پر ہمیں اجاگر کرنا چاہیے اور مسئلہ فلسطین کو ہر جگہ پہ اس آواز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان محنت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے بھائیوں کو آزادی نصیب ہوگی، انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے اور کامیابی اللہ عطا فرمائیں گے۔ ملک شام پر جو ہے پابندیاں کچھ قدریں ختم ہوئیں، کیا فائدہ؟ چلو ہم حمایت کرتے ہیں، اچھا ہوا، لیکن جو لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے گھرے کاٹے گئے، عراق میں کیا ہوا، لبنان میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ایک قوم بننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اعلان ہے کہ پرسوں انشاءاللہ الرحمن بروز اتوار 18 مئی نماز ظہر کے بعد حج ورکشاپ ہوگی یہاں پر انشاءاللہ۔ وہ اہل ایمان، وہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو اس وقت اس سال حج پہ جانا چاہتے ہیں، حج پہ جانے کی تیاریوں میں ہیں، ان کے لیے تربیتی ورکشاپ ہوگی۔ حج کے بارے میں تعلیمات نبوی سے آگاہ کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا، آپ نے کیسے حج کیا، کیونکہ ہم لاکھوں روپے لگا کر جاتے ہیں، محنت اور مشقت سے پوری زندگی کی کمائی ہماری ہوتی ہے، لیکن ہم حج کا طریقہ سیکھ کر نہیں جاتے، عمرے کا طریقہ نہیں سیکھتے، وہاں جا کر ویسے پھر لگا کر آ جاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیں حج پہ جانے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سیکھنا چاہیے اہل علم سے۔ تو انشاءاللہ الرحمن پرسوں اتوار کے روز نماز ظہر سے لے کر نماز عصر تک حج ورکشاپ، حج ٹریننگ انشاءاللہ یہ کورس ہوگا۔ 2 گھنٹے پہ یہ کلاس مشتمل ہوگی اور یہ کلاس کے معلم ہوں گے عظیم مبلغ اسلام اور دائی اور عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن مقصد صاحب انشاءاللہ یہ ورکشاپ کروائیں گے۔ تمام احباب اس پروگرام میں شریک ہوں، خصوصاً وہ حضرات جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں سے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی لے کر بروز اتوار 18 مئی نماز ظہر سے نماز عصر تک
حج ورکشاپ یہاں پر جامع مسجد ابوبکر صدیق میں انشاءاللہ الرحمن ہوگی۔ تمام اہل اسلام سے شرکت کی اپیل ہے۔ دوسرا یہ اعلان ہے کہ ہمارے ایک دوست ایک بھائی تھے عبدالستار صاحب جو ڈاکٹر گلومی میں رہائش پذیر تھے، ان کی صاحبزادی ان کی بیٹی لخت جگر ہمارے پاس اساتذہ ہے، پڑھاتی ہیں بچیوں کو۔ ان کے والد محترم گزشتہ جمعہ مغرب کے ٹائم تقریباً وہ ضرورت کے لیے ٹھوکر پہ گئے، ٹھوکر پہ ہی چوک میں ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انتہائی نفیس انسان تھے اور راسخ العقیدہ، قرآن و سنت کی الحمدللہ قرآن و سنت پہ زندگی گزارنے والے تھے۔ جس شخص نے اپنی لخت جگر کو قرآن کی مملکہ بنایا ہے، وہ قرآن کی ٹیچر بنایا ہے، قرآن پڑھانے والی معلمہ بنا ہے، آگے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس آدمی کی سوچ کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی بہاریں عطا فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ ان کی رحمت نازل فرمائے، اللہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی بہن اپنی بیٹی کے لیے دیگر لواحقین کے لیے تعزیت کرتے ہیں، اللہ انہیں حوصلہ دے، اللہ انہیں صبر دے۔ ان کی غائبانہ نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد ادا کی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے اجتماعی قربانی کا عمل جو ہے ہر سال آپ کو پتہ ہے کئی سالوں سے یہاں پہ الحمدللہ سنت نبوی کے مطابق جید علماء کرام کی زیر نگرانی یہ سارا معاملہ چلتا ہے، جس میں الحمدللہ سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 32,000 روپے فی حساب ہم نے معتدل درمیانہ حصہ رکھا ہے، اس سے زیادہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، خیر مہنگائی کی وجہ سے بہت مہنگائی ہو چکی ہے۔ تو 32,000 روپے اس میں تمام اخراجات شامل ہیں، تمام اخراجات اس کے اندر شامل ہیں۔ احباب جو قربانیاں اجتماعی قربانی میں شامل ہونا چاہیں وہ اپنے رسیدیں کٹوائیں، بکنگ کروائیں اور ادارے کے لیے بھی حصے وقف کریں، طلباء کے لیے، مسافروں کے لیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی مدد کرنا، قربانی خرید کر دینا، قربانی وقف کرنا اللہ کی راہ اللہ کی رضا کے لیے، اس عمل میں بھی ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کی گئی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين، اللهم احفظ الباكستان، اللهم انصر عساكر باكستان، اللهم اخرج المجاهدين من سجن الكفار، اللهم دمر على اعداء الدين، اللهم دمر على الكافرين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، اللہ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، جہاں کہاں مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی اور زیادہ عزت بڑھا۔ اللہ معاشی طور پہ ہم کمزور لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں معاشی طور پہ مضبوط بنا، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتارنے کے اسباب مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔